یہ ایک قدیم امتی جبری سواتی تھے۔ مسلم تاجک سلطنت نے مملکت جبر کہا۔ 1190 عیسوی میں افغانستان کے شمال مشرقی حصوں اور پاکستان کے شمالی حصوں میں مملکت جبر کے نام سے ایک مسلم تاجک سلطنت قائم کی گئی۔ دو بھائی سلطان بہرام اور سلطان پکھل مقامی تاجک شہزادوں کے درمیان زرتشتی مذہب تبدیل کرنے والے خاندان سے نکلے۔ افغانستان کے کنڑ کے مشہور وادی پیج پر حکومت کرتے تھے۔ گبر نام کو ابتدائی عربوں نے غیر تبدیل شدہ زرتشتیوں کا حوالہ دینے کے لیے بطور توہین استعمال کیا تھا، اور یہیں سے گبری نام کی ابتدا ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے نسب کا پتہ سلطان کہجوان تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں اس کا سلسلہ پیج کے سلطان ہندو سے ملا۔ خاندانی روایات کا دعویٰ ہے کہ وہ سائرس دی گریٹ سے تعلق رکھتے تھے، جو 2600 سال پرانے ایکمینیڈ سلطنت کے افسانوی بانوی تھے، جو اب ایران ہے، جسے سکندر ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ مانکیر جہانگیر سلطانز نے بڑی حد تک اس خاندان کے مقبول اصطلاح کے طور پر گباری سلطانز کی جگہ لے لی ہے۔ اس خاندان کے بعد کے رکن سلطان جہانگیر کی شہرت میں اضافہ ہوا، چونکہ ان کی سلطنت کا گڑھ سوات کے علاقے منگلور میں تھا، اس لیے مورخین انہیں سواتی بادشاہ اور ملکہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جبر ریاست غوری اور اس کے بعد دہلی سلطنت کے دور میں ایک اہم ماتحت طاقت تھی۔ تاریخی طور پر اس میں کابل کے مسافات میں دریائے تگاب سے ہندوکش، کاراکورم کے پہاڑوں، دریائے جیلم اور کشمیر تک کا علاقہ شامل تھا۔ دریائے کابل کے شمال میں اور دریائے سندھ کے مغرب میں ملک کا اصل علاقہ باجوڑ، میمند، خیبر، کورم، دیر، چترال، بلور، کوہستان، سوات، بنیر، مالاکنڈ اور وادی پشاور پر مشتمل تھا۔ ہم ضلع ہزارہ کی بات کر رہے ہیں، جو پشاور سے چارسدہ، مردان اور سوابی تک کے دریائے سندھ پر پھیلا ہوا ہے۔ جبر ریاست، جو افغانستان میں سلیمان کے پہاڑوں کے مغرب میں واقع تھی، جدید دور کے کابل، کاپیسا، لغمان، کنڑ، پنجشیر، بدخشاں، ننگرہار، وردک اور لوگر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ خیبر اور کورم کے چھوٹے حصوں پر محیط تھی۔ سلطان بہرام نے مغرب کے علاقے سپین غر کو فتح کرنے کے بعد افغانستان کے شہر ننگرہار کے شہر پاپین میں سفید کوہ کے دامن میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ سلطان پکھل نے دریائے جیلم اور منگلور کے درمیان وادی سوات کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے مشرق کی طرف کوچ کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ سلطان پکھل کا بہت جلد انتقال ہو گیا، اور اس کے بہت سے بیٹوں نے فوراً ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے چچا سلطان بہرام تھے، جنہیں سوات میں امن واپس لانے کے لیے ان کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ جب انہوں نے خطے میں خلل ڈالا، اس کے بعد منگلور کو شرعی دارالحکومت کے طور پر قائم کیا گیا۔ قدیم جبار ریاست کوہ سلیمان کے مغرب میں واقع تھی اور آخر کار جدید افغان صوبوں کابل، کاپیسا، لغمان، کنڑ، بدخشاں، ننگرہار اور لوگر کے ساتھ ساتھ چترال اور گلگت میں تقسیم ہو گئی۔ ایک اور جباری، شاہ میر سلطان شمس الدین کے بعد، نے 1339 میں ہندو زیر کنٹرول کشمیر کو فتح کیا۔ اس کے والد نے ایک خواب دیکھنے کے بعد، جس میں وہ کشمیر کا بادشاہ تھا، آخر میں وہ فتح یاب ہوا اور شاہ میری خاندان ایک طاقتور مسلم سلطنت قائم کی۔ اس کے وفات کا سال 1342 اس کے دور حکومت کے اختتام کو نشاندہ کیا۔ جبار سلطنت کے مشرقی حصوں کو ان کے بیٹے سلطان شہاب الدین کے دور میں 1360 میں پکھلی سرکار کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا۔ پہلے فاتح سلطان پکھل نے اس نئی قوم کا نام متاثر کیا۔ کبھی ایک آزاد مملکت سوات اب سلطنت کشمیر کی سرکار یا علاقائی انحصار ہے۔ اگلے سال 1386 میں کشمیر کے سلطان نے پوٹھوہار سطح مرتفع کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دہلی کے سلطانوں نے نظریاتی طور پر اپنے جہانگیری جاگیرداروں کے ذریعے
پروشاور موجودہ پشاور کے فصیل والے شہر پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود اس کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ جبار ریاست کی اصل حدود گندھارا کی اصل سرحدوں کی طرح نظر آنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ڈیوڈرن لائن، جو کہ پکھلی سرکار کی مغربی سرحد کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی، اسی طرح عجیب ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرانی لائن کی طرح نظر آتی ہے جسے اس نے تبدیل کیا تھا۔ منگول فاتح چنگیز خان نے اس کے قیام کے تقریباً 28 سال بعد نوجوان جبر ریاست کا دورہ کیا تھا۔ سلمانی تاجک اس وقت سلمانی تاجک اور ان کے اشرافیہ دہقان حکمران طبقہ دیہی آبادی کی اکثریت پر مشتمل تھا۔ دریائے کابل گندھارا کے شمال سے دریائے سندھ تک کشمیر اور ہزارہ کے لوگوں کو چھوڑ کر دہقان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور عظیم فارسی سلطنتوں کے عروج سے پہلے اس علاقے کو آباد کیا تھا۔ درد بھی وہاں موجود تھے۔ اس معدوم ہونے والے تیراہیوں کی ممکنہ طور پر سب سے بڑی آبادی ہے۔ جدید پشتون، جنہیں کرلانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک قدیم دارڈک ہند آریائی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں پخت کہا جاتا ہے، جنہوں نے ساکا ایرانی زبان کو اپنایا اور اس کا نام پشتو رکھ دیا۔ شہری علاقوں میں پر اکرت ہندکو کی ابتدائی شکل بولنے والے اور بعد میں بولنے والے دونوں کو تلاش کرنا ممکن ہے۔ مشرقی تاجک، جنہیں کبھی کبھار فارسی یا فارسیوان کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اپنے علاقے کو اس سے کہیں زیادہ پھیلایا، جو اب اوغان اور ہندو کش میں ان کی قدیم نسلی سرحدیں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے گندھارا کا طویل عرصہ ایک ساتراپی یا شاہی فارس کے صوبے کے طور پر اس نظریے کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کی فارسی بولی گباری زرتشتی دری اب استعمال میں نہیں ہے۔ دلزاک، ایک قدیم پشتو قبیلہ بھی اس علاقے میں رہتا تھا۔ اس وقت وہ واحد پشتون تھے۔ شمالی ہندوستان کے پہلے مسلمان بادشاہ محمود غزنوی کو 11ویں صدی کے آخر میں کسی وقت اس خطے میں متعارف کرانے والا سہرا بڑے پیمانے پر جاتا ہے۔ جب یوسفزئیوں اور ان کے اتحادیوں نے حملہ کیا تو دلزاک کے زیادہ تر لوگ دریائے سندھ کو عبور کرنے اور ہزارہ اور جچ کے اضلاع میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں وہ آج تک موجود ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں کی اکثریت سے غالباً اپنے دور سے تعلق رکھنے والے خٹک قبیلے کا نام اپنایا، جو وادی پشاور کی سرحدوں کے جنوب میں رہتے تھے۔ محمود غزنوی کو اکثر گندھارا کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کے طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن تاجک سواتی گباریوں کے دور تک یہ مذہب صحیح معنوں میں اپنی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی ہندو، بدھسٹوں اور زرتشتیوں کی بڑی برادریاں موجود تھیں۔ کشمیر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ عام طور پر میر سید علی ہمدانی سے منسوب کی جاتی ہے، جو ایک فارسی بزرگ اور سوات کے جہانگیری سلاطین کے قریبی دوست تھے۔ باجوڑ کے علاقے میں جباری قبیلے کے سربراہ ملک خضر کی جباری کے گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ مقامی مسلم کمیونٹی نے جبریوں کو بظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو شامل کیا ہو، لیکن یہ ابھی بھی جوان ہے۔ امیر تیمور 1398 میں امیر تیمور نے پکھلی سرکار کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس میں ہزارہ لوگ ٹمرلین شامل تھے۔ پکھلی ہزارہ آزاد ترک سلطنت جو اس نے وہاں قائم کی تھی، اگلے 323 سال تک اس نے اپنے کچھ کارلوک ترک فوجیوں کو وہاں بسایا۔ پرانی تاجک پکھلی سرکار یا سوات سلطنت بعد میں اپنی موجودہ حدود تک سکڑ گئی، جس میں باجوڑ، دیر، سوات، بنیر، ملاکنڈ، کوہستان اور وادی پشاور شامل ہیں، جو باجوڑ کی 4 ولایتوں کی زیر انتظام ہیں: سوات، بنیر اور دشت بگرام۔ اگرچہ باجوڑ ولایت کے صوبے شمال میں دریائے چترال، مغرب میں کوہ سلیمان، مشرق میں دریائے سوات اور جنوب میں دریائے کابل تک محدود تھے، لیکن وہ جدید دور کے علاقوں میں سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ ایک ہی نام محمد کا محلہ اور دیر کا بیشتر بڑے تھے۔
حصہ ہڑپ کر گیا۔ موجودہ شمالی ضلع کوستان اور شانگلہ کے علاقہ بونیر میں دریائے سندھ پر اٹک کا علاقہ بھی شامل ہے۔ چارسدہ، مردان، سوابی اور نوشیرہ صوبے ضلع پشاور کے شمالی حصے کے ساتھ ساتھ سبھی ہشت نگر بگرام کی ولایت کے تحت آتے ہیں، جو دریائے سوات کے مشرق میں پاکستان کے تمام علاقے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پکھلی سرکار کی تاجک سواتی سلطنت کو پشتون قبائل کے اتحاد نے شکست دی، جس کی قیادت یوسفزئی کر رہے تھے اور جنوبی افغانستان سے شمال کی طرف مارچ کر رہے تھے، اور اسی دور میں فرغانہ میں مقیم ایک اور تیموری شہزادے ظہیر الدین بابر نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا۔ دہلی سلطنت کو گرانے اور مغل سلطنت کی تعمیر کے 7 سالہ منصوبے کے پہلے قدم کے طور پر اس نے 1519 میں سوات کی سلطنت پکھلی سرکار پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ سربانی پشتون قبائل نے رفتہ رفتہ نو آبادیاں حاصل کیں اور ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو پہلے مملکت سوات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی وسیع نقل و حرکت سندھ کے مغرب میں باہر کی آمد کے ساتھ ہوئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یوسفزئیوں اور ان کے سرحانی رشتہ داروں کو سابقہ مملکت سوات کے علاقے کو مکمل طور پر فتح کرنے میں مزید 70 سال لگے۔ حالانکہ یہ 1519 میں گرا تھا۔ کابل میں یوسفزئی قبائلی سردار مخالف سمت میں ایک بڑی پرواز کا اشارہ کرتے ہوئے الغ بیگ بابر کا ماموں اور کابل گورنر تھا۔ یوسفزئی کی واضح پریشانی کے باوجود سواتی بادشاہوں اور ان کے شلمانی اور دلازاک رعایا نے پکھلی سرکار میں ان کی آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہیں کاشتکاری کے لیے زمین اور مکان فراہم کیے گئے۔ یوسفزئیوں نے آخر کار میں دستی مزدوروں کے طور پر اچھی طرح سے قائم ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اتحادی قبائل کے ممبران کو ان کی دعوتیں دیں۔ اس کی وجہ سے سربانی پشتونوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔